السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کروں گا، اور وہ ہے نیک بیوی کی خوبیاں، نیک بیوی کے صفات۔ نمبر 1، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ شیریں زباں ہو۔ شیریں زبانی ایک ایسا جاذب وصف اور ایک ایسی دلکش خوبی ہے کہ اس سے اچھے اور بڑے سے بڑے لوگ بھی تابع ہو جاتے ہیں۔ کہاوت مشہور ہے، زباں شیریں تو ملک گیری۔ میٹھی زبان ایک ایسا جادو ہے جو ہمیشہ اپنے سامنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شیریں زباں عورت کے عیبوں کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایک عورت میں دنیا بھر کی خوبیاں ہوں، لیکن اگر وہ بد زبان ہو تو اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اگر عورت چاہے تو شیریں زبانی کے جادو سے نامہربان شوہر کو بھی مہربان بنا سکتی ہے۔ نمبر 2، شوہر کے آرام کا خیال رکھنا۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ہر وقت خیال رکھے، شوہر کی خوشی کو اپنی خوشی اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ بیوی کو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ شوہر کا مزاج کیسا ہے، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ خاوند کا حکم ماننا اس کا اولین اور اہم فریضہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی تمام ضروریات کی طرف پوری توجہ دے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خاوند خوبصورت عورت کا غلام نہیں بنتا، بلکہ خدمت کا جذبہ رکھنے والی عورت کا غلام ہوتا ہے۔ دن بھر کا تھکا ماندہ شوہر جب شام کو گھر آتا ہے تو اپنی خدمت گزار بیوی کو دیکھ کر ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شوہر کو اپنا دوست بناؤ۔ ازدواجی زندگی کا صحیح سکون حاصل کرنا ہو تو شوہر کو اپنا دوست بناؤ۔ عورت کا کوئی سچا دوست ہو سکتا ہے تو وہ اس کا شوہر ہی ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو دوست نہیں سمجھتی وہ بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ نمبر 4، شوہر کے ماں باپ کی خدمت۔ یاد رکھیے، ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت و پیار ہوتا ہے۔ اگر عورت شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کے آرام کا خیال رکھتی ہے اور انہیں اپنا ماں باپ سمجھتی ہے تو یہ چیز شوہر کو بہت پسند آتی ہے، اور خود بخود اس کے دل میں بیوی کے لیے عزت، مقام و مرتبہ اور جگہ بنتی ہے۔ اگر شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اس کے ماں باپ کی خدمت کرو، اور کبھی بھی ان کی برائی یا ان کی شکایت اپنے شوہر سے نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، اگر ساس سسر کے ساتھ ساس سسر جیسا برتاؤ کریں گی تو آپ کے ساتھ بھی بہو والا رویہ اختیار کیا جائے گا، اور اگر آپ نے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا اور ماں باپ کی طرح سلوک کریں گے تو آپ کو بھی بیٹی کا درجہ دیا جائے گا اور بیٹی جیسی عزت اور پیار ملے گا۔ نمبر 5، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق۔ رشتہ داروں میں اچھا تعلق پیدا کرنا اور رشتے کو مضبوط کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور رشتہ داری نبھانے سے گھروں میں خوشحالی، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج آپ سمجھ لیجئے، آج ہمارے گھروں میں بے چینی، آج ہمارے گھروں میں بے برکتی، آج ہماری زندگی میں بے کیفی، آج ہماری زندگی میں بے چینی، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارے یہاں کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، آپس میں محبت ختم ہو چکی ہے، آپس میں آنا جانا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا ختم ہو چکا ہے، رشتہ داریوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہے، کوئی کسی سے روسا ہوا ہے، کوئی کسی سے منہ پھلایا ہوا ہے، کوئی کسی سے تعلق ختم کیا ہوا ہے، اور کوئی کسی سے حسد اور جلن میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت زندگیوں سے وہ چین ختم کر دیا، زندگیوں سے وہ اطمینان چھین لیا، اور زندگیوں سے وہ عافیت والا معاملہ اللہ رب العزت ختم کر دیا ہے۔ ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے بھائی بہن اور جو رشتہ دار ہیں ان سے میل ملاپ رہے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہوتا رہے، لیکن اگر ایک عورت اس رشتے کو کمزور کرنے کی اور قطع تعلق کرنے کی کوشش کرتی ہے، شوہر اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ چیز شوہر کو سخت ناگوار ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ شوہر کے دل سے
سے بیوی کی محبت اور عزت نکل جاتی ہے، پھر دل ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی نامناسب بات پیش آ جائے، کسی کی طرف سے دل آزاری ہو تو اس کو درگزر کرے اور صبر سے کام لے۔ آگے چل کر بال بچوں کے اوپر اس صبر اور عفو درگزر کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جتنے بھی تاریخ میں اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، ائمہ کرام گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، دین کا نام روشن کیا ہے، ان کی سیرت اور زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ان کی والدہ کی سب سے بڑا کردار ملے گا، اور ان کے اندر خوبیاں ملیں گی۔ ان ماؤں کے اندر خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ صابرہ تھی، قناعت کرنے والی تھی، صبر کرنے والی تھی، لوگوں سے بات سن کر، لوگوں کی تکلیفوں کو جھیل کر اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی تھی اور اپنے آپ کو اللہ سے تعلق پیدا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت ان گھرانوں کو علم کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت حق کے لیے، ارشاد کے لیے چن لیتا تھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج بہت ساری عورتیں، بہت ساری خواتین یہ کام کر رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ آپس میں نہ ملے اور شوہر کو بھی نہ ملنے دے۔ یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے، اللہ کو سخت ناگوار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، شیطان کو دل میں نہ بسنے دیں۔ عورت کی ایک بری عادت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دل میں جگہ دے دیتی ہیں۔ بات کا بتنگڑ تل کا تاڑ کرنے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتی ہیں۔ چھوٹی بات کو بھی ایک لمبے عرصے تک دل میں بسائی رہتی ہیں، جو آگے چل کر کینہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دے، اس لیے زیادہ دیر تک کسی بات کو ذہن و دماغ میں جمنے نہیں دینا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایک کان سے سنو اور ایک کان سے نکال دو تاکہ شیطان کو حاوی ہونے کا موقع نہ ملے۔ شیطان کا سردار جب تمام شیاطین کو جمع کرتا ہے اور ان سے ان کے کارنامے اور کام کے بارے میں پوچھتا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی ایک ایسے شیطان کے کارنامے سے ہوتی ہے جو شیطان میاں بیوی کے درمیان تفرقہ اور جدائیگی پیدا کیا ہو۔ شیطان شیطانوں کا سردار اس شیطان کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا، تم ہی نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ تو جدائیگی پیدا کرنا اور علیحدگی پیدا کرنا، آپس میں دلوں کو توڑنا، آپس میں دلوں کو پھوڑنا، یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا ہے، شیطان کی کمر توڑنی ہے، اور شیطان کی کمر توڑے گی اس بات پر جب ہم لوگ اپنے دل کو، اپنے آپ کو، اپنے تعلقات کو مضبوط بنائے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میری ماں اور بہنوں انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گی، اچھی اچھی باتوں کو سنیں گی اور ان اچھی اچھی باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گی، اپنے گھر میں بھی اچھا ماحول پیدا کریں گی اور آس پاس کے لوگوں کو بھی ترغیب دیں گی کہ وہ اچھا ماحول پیدا کرے۔ اس لیے کہ ایک عورت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ گھر کے ماحول کو خوشحال اور پرسکون بنائے، گھر کے ماحول کو جنتی بنائے۔ دنیا میں جیسا آپ ماحول بنائیں گے ویسے ہی اثرات بال بچوں پر اثر پڑتے ہیں، ویسے ہی